بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ غلام رضا کاظمی آپ سے مخاطب ہوں. ناظرین، جس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا بالآخر وہی ہوا کہ اسرائیل نے جمعہ کی رات کو فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ قبل ایران پر فضائی حملہ کر دیا اور اس فضائی آپریشن کو رائزنگ لائن کا نام دیا. اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے صبح تقریباً 200 کے قریب جو ہے وہ جنگی طیاروں کے ہمراہ، جس میں اسٹیلتھ طیارے بھی شامل تھے جو ریڈار پر نظر نہیں آتے، ایران پر حملہ کر دیا اور ایران کی عام دفاعی اور عسکری ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جس میں تہران، اصفہان، کرمان، ہمدان اور تبریز سمیت مختلف شہروں کو بھی نشانہ بنایا. ایران کے میزائل سسٹم، ایئر ڈیفنس سسٹم اور یورینیم افزودگی سسٹم کو بھی نشانہ بنایا. اعلیٰ فوجی کمانڈرز کی رہائش گاہوں کو بھی ٹارگٹ کیا. اس میں سب سے عام بات جو یہاں ذکر کرتا چلوں کہ ایران کی 4 ٹاپ فوجی جرنیل، جن میں پاسداران انقلابی کے سربراہ جنرل حسین سلامی کو شہید کر دیا گیا ہے. ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف جنرل محمد باقری کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. فضائی دفاع کے سربراہ جنرل غلام علی رشید کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. آیت اللہ خامنائی کے مشیر جنرل علی شیخانی شدید زخمی تھے، وہ بھی شہید ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ سب سے عام بات جو 6 نیوکلیئر سائنٹسٹ، جن میں فریدون عباسی، سید امیر حسین، احمد رضا ذوالفقاروی، محمد مہدی تیرانچی، عبدالحمید اور مکلبی زادہ بھی شہید کر دیے گئے ہیں. ناظرین، یہاں سب سے عام بات جو اسرائیل اور انڈیا کی گٹھ جوڑ پہلے سے تھی، جس میں انہوں نے 6 اور 7 مئی کو پاکستان پر انہوں نے مل کے حملہ کیا تھا اور پاکستان کی ایک طاقتور اور مضبوط فوج نے اس کو ناکام بنایا تھا. بدقسمتی سے ایران کے پاس ایک طاقتور فوج نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت ایران کے اندر شدید جو ہے وہ مشکلات ہیں. اسی پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے تجزیہ کار غلام اللہ وان صاحب. غلام اللہ صاحب، پروگرام میں خوش آمدید. جی، بہت شکریہ. اس وقت تک جو بھی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، اس پر آپ کے کیا کمنٹس ہیں؟ اچھا رضا صاحب، آج بڑے دکھ کا دن ہے، کیونکہ ایران جو ہے، یہ ایران کا جو کردار ہے عالمی دنیا میں یہ مزاحمت کا تھا، اور یہ جو یہود و عنود ہیں جن کے بارے میں قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ آپ جتنی بھی دوستیاں بڑھا لو، ان کے لیے جتنی بھی قربانیاں دے لو، ان کے لیے آپ اپنا سب کچھ بھی اگر دے دو تو یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اور وقت نے آگے چل کے ساری چیزوں کو ثابت کیا کہ ایک طرف ہمارے جو عرب ممالک ہیں ان کا کردار سامنے آ رہا ہے، اور دوسری طرف جو ایران جو اس وقت مسجد اقصی کی جنگ لڑ رہا ہے، جس نے امت مسلمہ کی کمان سنبھالی ہوئی ہے، اور آج اس کے اوپر جو ایک دہشت گردی، میں اس کو سمجھوں گا کہ دہشت گردی کا مظاہرہ کیا گیا کہ ایک طرف تو آپ ایران کے ساتھ جو ہتھیار ہیں ان کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں. آپ نے ایک آدمی کو مذاکرات کے لیے بٹھایا ہوا ہے، اتوار کو ان کے درمیان مذاکرات ہونے تھے، اور آپ نے اپنا کینسل کر جو دیا گیا. وہ بھی امریکہ اور یورپ کی ناجائز اولاد ہے اسرائیل، اس کے ذریعے جو یہود و عنود ہیں انہوں نے جو ایران کے اوپر حملہ کیا ہے. تو اس حملے کی وجہ سے جو امت مسلمہ ہے وہ اس وقت شدید درد میں ہے، شدید تکلیف میں ہے. لیکن ایک بات کا دکھ ہے، اور وہ دکھ ایران کے جو ذمہ داران ہیں ان سے ہے کہ انہوں نے اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیسے کیا، کہ انہوں نے کیسے اتنی سپیس دے دی، اور اتنے جو جری جو جرنیل تھے ان کو، جو ہمارے سائنسدان ہیں ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کیوں نہیں کیا. وہ کس مطلب خیال میں تھے، وہ کس سوچ کے اندر تھے، کہ ان کو کیا لگتا تھا کہ یہ جو امریکہ اور اسرائیل ہیں ان کے اوپر کیسے اٹیک نہیں کریں گے، اور سارے لوگوں کو محفوظ کرنے کے بجائے ایک ایسی جگہ پہ لا کے بٹھا دینا کہ جہاں پہ ان لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران کا سیکورٹی لیبس ہے، اور اس سیکورٹی لیب پہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان
کی جو فوج پاکستان ہے وہ چوکس تھی، ورنہ اسی طرح کا اٹیک ہندوستان نے بھی پاکستان کے اوپر کیا، لیکن اس کو منہ توڑ جواب بھی دیا گیا. اور کیونکہ ہم پہلے سے اپنے دشمن کی حرکتوں سے واقف تھے اور ہمیں امید تھی کہ انڈیا کوئی مس ایڈونچر کرے گا، انڈیا نے کیا اور ہم نے بھرپور جواب دیا. لیکن ایران کے اندر اس طرح نہیں ہو سکا، کیونکہ ایران کو شاید یہ لگا ہوا تھا کہ اس کے امریکہ کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، تو ایسی صورت میں مذاکرات کا جب تک اگلا دور ہوتا نہیں ہے تو اسرائیل ایسا نہیں کرے گا. لیکن اسرائیل نے کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے اندر ایران کے جو ذمہ داران ہیں ان کو اپنے سیکورٹی سیٹ اپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے جاسوسی نیٹ ورک کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو اسرائیل ہے اس نے ایران کے اندر جو ہے وہ اپنا مضبوط جو ہے وہ جاسوسی نیٹ ورک اتارا ہوا ہے. اور وہاں سے اندر کیونکہ یہ جو حملہ ہوا ہے رضا صاحب، یہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سیکیورٹی فیلئر ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ جب تک اندر اب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی فوج کے اندر ٹاپ لیول پہ یا مڈ میں کہیں اسرائیلی ایجنٹس کی صورت میں کوئی اس کے اپنے لوگ رضا صاحب اس میں تو کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے نا کہ ہم مسلمان ہمیشہ بھیگتے رہتے ہیں. اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اس وقت جو ایران کا جو دفاعی نظام ہے، ایران کی جو افواج ہے، اس کے اندر اسرائیل کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسرائیل کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اسرائیل کو کسی بھی صورت میں ایک مضبوط اسلامی ریاست وہ نہیں چاہتے کہ وہ ایک ایران جو ہے وہ ایک مضبوط اسلامی غلام اللہ صاحب دیکھیں نا کہ وہاں کے جو پالیسی ساز ہیں یا وہاں کے جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ایران کے اندر، کہ ایک ایسے وقت میں جب آپ کو تھریٹ ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے ایران پہ اسرائیل اٹیک کر سکتا ہے، آپ نے ہائی الرٹ، آپ خود بھی ہائی الرٹ پہ ہیں، اور ایسے وقت میں آپ 6 ایٹمی سائنسدانوں کو، 4 ٹاپ کے جنرلوں کو ایک جگہ میٹنگ پہ بلاتے ہیں، سب کو اکٹھا، ایسے وقت میں تو چیزوں کو اکٹھا نہیں کیا جاتا. سیکیورٹی لیبس کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا پہلا اسرائیل آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور آپ کا آرمی چیف جو ہے وہ اس میں شہید ہو جاتا ہے، پاکستان انقلاب کا جو سربراہ تھے وہ شہید ہو جاتے ہیں، آپ کے 6 سے زائد جو ہے وہ سائنسدان شہید ہو جاتے ہیں. تو اس میں سوچنے والی بات تو یہ یقینی طور پہ ہے کہ یہاں پہ ایسی مطلب اسرائیل کو کیسے مطلب ان ساری چیزوں کے ٹارگٹس کا پتہ تھا، اور اسرائیل نے انہی جگہوں کو ٹارگٹ کیا جہاں پہ آپ کے وہ جو لوگ ہیں جو انتہائی اہم نوعیت کے لوگ ہیں، اور وہ سارے لوگ وہاں پہ جو ہے نا وہ موجود ہوتے ہیں، اور اسرائیل کے حملے میں وہ سارے لوگ شہید اچھا ابھی کہیں پہ اسرائیل نے یہ کہا جی کہ ایران کا جو جوہری پروگرام ہے یہ ڈے بائی ڈے آگے بڑھ رہا تھا، اس لیے ایران کو کچلنا بہت ضروری ہے، یہ اسرائیل کا کہنا ہے. اور ایسے وقت میں اس نے اس پہ اٹیک بھی کیا. جواب رد عمل میں ایران نے تقریباً 100 کے قریب ڈرون جو ہے وہ اسرائیل کی طرف بھیجے، جس پہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ان ساروں کو مار گرایا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کا دفاعی نظام اور جوابی وار نیکسٹ کیا ہوگا، چونکہ اس وقت تک ایران پہ 2 اسرائیلی اٹیکس ہو چکے ہیں؟ رضا صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایران کی بات کرنے کے بجائے امت مسلمہ کی بات کرنی چاہیے. وہ ہمیں مار رہے ہیں، ہماری شناخت جو ہے نا وہ ہے سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شافعی، قادری، مالکی، یہ ہماری شناخت ہے. لیکن یہود و نود کے لیے ہماری یہ شناخت نہیں ہے. اس کے بعد صرف اس کے لیے ہماری شناخت ہے کہ مسلمان اور مسلمانوں کو مارنا ہے. وہ ہمیں مسلمان سمجھ کے مار رہا ہے اور ہم ایک دوسرے کو شیعہ سنی سمجھ کے. اس وقت بھی ہماری صفوں کے اندر اتفاق و اتحاد نہیں ہے. آپ عرب ممالک کے اندر دیکھیں، کئی ممالک ایسے موجود ہیں کہ جن کے اندر اس حملے کو سراہا جا رہا ہے. اور اس سے بڑا افسوسناک عمل کیا ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی اسرائیل نے اٹیک کیا ہے تو اس کے بعد جو ایران نے اپنے ڈرونز جو ہے وہ ڈرون اٹیک کیا، تو وہ آدھے سے زیادہ جو ڈرونز ہیں وہ اسلامی ممالک کی حدود میں داخل ہوتے ہی، جو ہمارے جو اسلامی ممالک برائے نام اسلامی ممالک ہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ بات کوئی تھوڑی زیادہ سخت ہو جائے، تو انہوں نے ان میزائلوں کو گرا دیا. اب یہ نہیں سمجھ آتا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں یا امت مسلمہ کے ساتھ کھڑے ہیں. جو اسرائیل کے جہاز ان کی حدود پھلانگ کے ایران کے اوپر حملہ کر رہا ہے تو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. وہاں سے جو چیزیں آ رہی ہیں، اور آج مطلب دوبارہ ایک تو حملے ہوئے جو صبح کے وقت ہوئے، دن کو دوبارہ جو ہے ایران کے اوپر حملے کی گئے، تو وہ کون سی ایئر سپیس ہے جو استعمال کی گئی، اور ان کے جہازوں کو، ان کے میزائلوں کو، ان کے ڈرونز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور ایران کے جو ڈرونز ہیں یا میزائل ہیں ان کو جو ہے نا وہ گرایا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے لیے دکھ کی سب سے بڑی بات یہ ہے نا، یہ جو عرب ممالک ہیں یا دیگر اسلامی ملک ہیں،
جو سوچتے ہیں آج ایران کے اوپر حملہ ہوا. میں نہیں سمجھتا کہ آج ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے. یہ آج امت مسلمہ پہ آج حملہ ایران کی ہے. باری ہے. آج ایران کی باری ہے. پہلے شام کے اندر انہوں نے حکومت کو کمزور کیا, لیبیا کے اندر کیا, مصر کے اندر کیا, لبنان کے اندر کیا, یمن کے اوپر حملے کیے, اور آج ایران کا نمبر ہے. لیکن جو آج یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایران کا نمبر ہے, تو وہ یہ غلط سمجھتے ہیں, کیونکہ اگلا نمبر جو ہے وہ ان کا ہے. اور اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے وہ تو سعودی عرب تک اور دوسری طرف ترکی تک جاتا ہے. تو یہ آج امت مسلمہ کے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ وہ متحد ہو جائیں. اور یہی آپ دیکھیں کہ یہ جو یہود و عنود ہیں یا یہ یہود و نصارہ ہیں, یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں, اور یہ مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ان کا رویہ ایسا ہی رہا ہے. اور اس وقت میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس بھی ایک بہترین موقع ہے کہ وہ امت مسلمہ کی قیادت کرے. اور کیونکہ ہم کسی کی جنگ میں شامل ہوتے نہیں ہیں, لیکن اسرائیل نے جو ہماری بھارت کے ساتھ جو کشیدہ حالات رہے, معاملات رہے, جنگ بنی رہی, تو اسرائیل کے فوجی اور اسرائیل کا اسلحہ آ کے ہندوستان سے استعمال ہوتا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی اس وقت عالمی لیڈر کی حیثیت اختیار کر لینی چاہیے, اور اسلامی ممالک کو اکٹھا کرتے ہوئے اسرائیل کے خلاف ایک مضبوط اتحاد بنا کے اسرائیل کی جو طاقت ہے اس کو کچل دینا چاہیے. غلام رضا کاظمی کو اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.